بنا کر کے چلا دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت ہے. اللہ نے خود ریکویسٹ ڈالا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو اس پہاڑ کو سونا بنائیں گے, آپ کو جو چاہے استعمال کرو. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اے اللہ تو مجھے ایک دن کھلائے تو تیرا شکر ہے, اگر کھانا ایک دن نہ ملے تو میں اس سے مانگ کر کے کھاؤں, لیکن مجھے اس کی ضرورت ہے. کس کی؟ دنیا کی چیزوں کی ضرورت. اللہ کے نبی نے خود مفلسی اور غریبی کو پسند فرمایا. تو یہ عمل جو صحابی حضرت ابو طلحہ کا اور حضرت اللہ کے نبی کا, ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے تھے. وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ کا گھر یہاں قریب میں تھا اس کے علاقے میں. تو وہ دوڑے گئے اپنے گھر جا کر کے کہا بیوی سے, دیکھو صحابہ نبی اور کچھ صحابہ بھوکے ہیں کہ ہمارے گھر میں ان کی کچھ خدمت ہو سکتی ہے. تو بیوی نے کہا بکری کا بچہ ہے اور میرے گھر میں کچھ جو پڑے ہو جاؤ, میں اس کو پیس کر کے روٹیاں بنا دوں گی, جب تک تم کہے اس بکری کے بچے کو ذبح کرو, اس کا شوربہ بنا دیں. اس میں 4-5 لوگوں کا کھانا تیار ہوا. اتنی گنجائش تھی تو اللہ کے نبی کے پاس حضرت جابر آئے, آ کر کے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کی دعوت ہے, آپ تشریف لے آئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خندق کے ان 1200 صحابہ ان میں اعلان کرایا کہ سارے خندق والوں کو اعلان کر دو کہ جابر کے یہاں کھانے کی دعوت ہے, ضیافت. تو جابر نے جب یہ اعلان سنا پھر دوڑا اپنے گھر پریشان ہو کر کے کہ میں تو 4-5 صحابہ کو نبی کے ساتھ دعوت دیا, لیکن اللہ کے نبی نے سارے خندق کے صحابہ کو دعوت دے دی. اپنے گھر جا کر کے اپنی بیوی سے سنایا تو یہ معاملہ پیش آ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے پوچھا کہ آپ نے نبی کو سنایا اللہ کے نبی کو؟ تو بتایا ہاں میں نے سنا دیا تھا. تو پھر ان کی بیوی نے کہا تو چھوڑو, ہماری سمتے نہیں ہے, اللہ جانے اللہ کے رسول جانے اس معاملے. جب آئے تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جابر وہ ہانڈی ہے جس میں آپ نے شوربہ بنایا اور وہ روٹیاں میرے سامنے کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا. اللہ کے نبی اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھ سے وہ روٹیاں اور شوربہ تقسیم کرتے رہے اور جابر رضی اللہ عنہ صحابہ کو کھلاتے رہے. سارے خندق کے صحابہ نے وہ کھا لیا اور وہ جیسا ہانڈیاں اور روٹیاں تھی وہ ایسے کے ایسے رہے. بعد میں پوچھا جابر کون بچے؟ یا رسول اللہ میں اور میری بیوی اور آپ بچ گئے. اللہ تم بھی کھاؤ, تمہاری بیوی کو بھی کھاؤ. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جابر تمہارا کھانا تمہیں مبارک ہو, اللہ نے اپنے خزانے سے. تو یہ خندق کے موقع پر یہ اچھا. ابھی عرب کے لوگ آئے, اب عرب کے لوگ آئے, خندق تیار ہوئی. خندق اتنی چوڑی تھی کہ جس سے ایک زوردار تیز رفتار گھوڑے سوار بھی اگر اسے پھلانگ لگانے کی ہمت کرے تو بھی خندق بھی ہے. اتنی چوڑی تھی کہ تیز رفتار گھوڑا بھی اگر دور سے دوڑتا ہوا رکھ کے پھلانگ لگائے تب بھی نہیں لگا سکتا تھا. اتنی چوڑی تھی کہ وہ نیچے گر اور اتنی گہری تھی اگر گرنے والا گرے تو اٹھ نہیں سکتا تھا. تو یہ دشمنوں کو خوف تھا اگر ہم گھوڑے دوڑائیں گے تو ہم خندق میں گریں گے تو پھر ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. تو وہ ہمت نہیں کر رہے تھے. دیکھو یہ تینوں طرف پہاڑ ہیں جہاں پہ اب ہم ہیں, یہ تینوں طرف پہاڑ ہیں. یہاں پر صحابہ تھے, یہاں پہ سارے صحابہ. یہ جو روڈ جا رہا ہے یہ روڈ خندق تھا, خندق. اور اس روڈ کے پار, وہ روڈ کے اس پار کافر تھے, وہ وہاں تھے, مسلمان یہاں تھے اور یہ بیچ میں تھے. تو 3 دن تک وہ کوشش کرتے رہے لیکن وہ پار نہیں کر سکے. تیسرے دن شام میں زوردار ہوا چلی جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے, ان کے جانور گرنے لگے اور ان کے جانور مرنے لگے, جس کی وجہ سے وہ یہ پورا میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے. اور مسلمان یہاں پہ بغیر لڑے کے چلے گئے تھے, یہ پورے کافر بھاگ گئے اور یہ مسلمان بغیر جنگ لڑے کے کامیاب ہو گئے. اور سارا عرب آیا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے, وہ سارے کے سارے اللہ کی مدد سے وہ تیسرے دن ہوا زوردار چلی اور ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس خندق کو پار کریں. یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد کون سی ہے معلوم؟ یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ حضرت علی علیہ السلام. حضرت علی. یہ ماشاءاللہ یہ دیوار ہے 7 مساجد کی, اور آخر میں جو محراب بنی ہوئی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے.
غزوہ خندق میں یہ 5 مساجد میں 7 مساجد میں شمار ہے. یہاں پر 5 یا 7 مساجد ہیں جن کے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ غزوہ خندق میں جنگ ہوئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے یہ غزوہ خندق کھودی گئی. یہ غزوہ خندق میں مولانا جا رہے ہیں, انہوں نے بیان کیا ہے. انشاءاللہ